سر پیپلز پارٹی 3 حکومتیں کر چکی سندھ میں، اور اس وقت کراچی، حیدرآباد اور دیگر شہروں میں ان کے میئر موجود ہیں. جب میئر بھی ان کا ہے یہاں پر، حکومت بھی انہی کی تھی، اب تو نگراں ہیں چلیں، لیکن میئر تو موجود ہے، پھر قبضہ. یہ سب کچھ جو ہے ایم کیو ایم نے بائیکاٹ نہ کیا ہوتا تو یہ کہیں نہیں ہوتے. تو پچھتا رہے ہیں سر آپ لوگ؟ ایم کیو ایم نے نہیں، ہم نے پچھتانا تو ہمارا حق ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے سوچ سمجھ کے بائیکاٹ کیا تھا، اچھا. اور ہمیں پتا تھا کہ وہ جماعتیں جو الیکشن لڑ رہی ہیں وہ اب شور مچائیں گی، اور جو مچا رہی ہیں. یہ شہر ایم کیو ایم کا شہر ہے، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے انتخابات میں جیسے ہماری قیادت کہہ رہی ہے، ہم کراچی کی مطلب ساری سیٹیں جو ہیں جیتنے کی پوزیشن میں ہیں، اور جیتیں گے انشاءاللہ. اچھا، یہ تو ظاہر ہے ہر پارٹی دعویٰ کرتی ہے، یہ تو آپ کے بھی ظاہر ہے لوگ بھی دعوے کر رہے ہیں کہ جی ساری سیٹیں، اور حق بنتا ہے آپ کا، یہ تو کوئی نہیں کہے گا ہم ہارنے کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں، اچھی بات ہے. لیکن جو گراؤنڈ کی سچویشن ہے، خاص طور پہ ان 3 جلسوں میں کس حد تک مطمئن ہوئے؟ آپ کے ٹاؤن میں جو جلسے کیا آپ نے، ملیر، رنگی اور لیاقت آباد، جتنی سوچا تھا آپ نے اس سے زیادہ لوگ آئے ہیں، اس سے کم آئے ہیں؟ توقعات آپ کی پوری ہوئی نہیں ہوئی؟ دیکھیے، ہماری توقعات پوری ہوئی ہیں، اور تینوں جلسے بہت کامیاب ہوئے ہیں. اس لیے ان جلسوں میں جو جگہ مخصوص تھی وہ تو اپنی جگہ تھی، لیکن ارد گرد کے جو روڈز تھے، جگہیں تھیں، وہاں پر بھی لوگ موجود تھے. تو ہمیں بہت ہی خوشی ہے سر کہ یہ عجیب سی بات کر رہے ہیں آپ پاکستان ہے. کہ ارد جی گرد بھی، ارد گرد جلسہ گاہ سے باہر بھی لوگ موجود تھے، وہ شاپنگ وغیرہ کر رہے ہوں گے، کیونکہ جلسہ گاہ کے آخری جو ڈرون سے فوٹیج آئی ہے اس میں لاسٹ میں تو کرسیاں بھی خالی تھی نا کچھ. ارے میری بات تو سمجھیں پہلے. آپ دیکھیں، آپ ہیں جرنلسٹ، آپ نے شکر ہے کہ جلسہ شروع ہونے سے پہلے ڈرون نہیں چلا دیا. آپ کو دیکھا نا، جلسے گاہ کی جو کرسیاں تو ساری بھر گئی تھیں. اچھا. اب اس میں ہم کسی پہ اعتراض کرتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ ہمارا خاصہ ہی نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں جو آدمی جس کو کوئی اعتراض ہے آ کے دیکھ لیا کرے. ہم اس فوٹیج پر یا ڈرون پہلے چلا دیا یا بعد میں چلا دیا، ہم کبھی اس ٹائپ کا اعتراض کرتے ہی نہیں ہیں. اگر آپ خالی کرسیاں دکھا دیتے ہم جب بھی آپ کو کچھ نہ کہتے. اچھا، کتنے سر اندازاً لوگ تھے؟ آپ ظاہر پرانے سیاسی ورکر ہیں، آپ تو ایک نظر دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ تقریباً اتنے لوگ تو ہوں گے. پھر دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ ان تمام جلسوں میں کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، اور گراؤنڈ کی جو پوزیشن ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ 40 سے 50 ہزار لوگ وہاں موجود تھے. سر 40 سے 50 ہزار؟ جناب اچھا، ٹاؤن کے جلسے میں اگر 40-50 ہزار آپ کے یہاں لوگ آ رہے ہیں سر، 29 ٹاؤن ہیں، پھر تو آپ جو کراچی کا پورا جلسہ کریں گے تو 14-15 لاکھ تو لوگ ہوں گے. وہ آپ کو شارع فیصل دکھائیں گے نا بھرا ہوا. سر جو ریلی نکالی آپ نے شارع فیصل پہ، اس میں بھی اتنے تو لوگ نہیں تھے سر. اس میں بھی دیکھیں، اتنے؟ ریلی میں اور الیکشن کے جلسے میں بڑا فرق ہوتا ہے. اچھا، یعنی آپ دعویٰ کر رہے ہیں آج سے ریلی ہمارے اس پروگرام سے کہ کراچی میں جو ایک جلسہ ہوگا، مین جلسہ آپ کا، اس میں 14-15 لاکھ تو ہوں گے لوگ؟ انشاءاللہ. یعنی جو آپ کے ماضی میں جلسے ہوئے ہیں الطاف حسین صاحب کے دور میں، اس سے بڑے جلسے کرنے میں آپ بآسانی کامیاب ہو جاؤ گے؟ ابھی ہو رہے ہیں نا. ان کو دیکھتے ہوئے. کامیابی ہمارا مقدر ہے. چلیں جی. کامیابی ہمارا مقدر اور ہے. جنہوں نے مقدر آپ کا بنانا ہے انہوں نے لکھ کے دے دیا ہے؟ مقدر تو آدمی خود بناتا ہے، اور نہیں، اگر ایفرٹ تو آپ ہی پتھر پہ لوگوں کی. پانی گرتا رہتا ہے تو وہاں پہ بھی سوراخ ہو جاتا ہے. ہم تو پھر بھی عوام میں کام کر رہے ہیں. جی بالکل، اچھی بات ہے، عوام میں کام کرنا چاہیے تاکہ عوام ووٹ بھی دے. سر کل جو خطاب ہوئے اس میں مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ کہا کہ جی پیپلز پارٹی والے لندن والوں کو پیسے دے کر بائیک آؤٹ کرا رہے ہیں، اور وہ ثبوت بھی کہہ رہے ہیں. تو واقعی یہ بات ہے پیپلز پارٹی ان کو پیسے دے گی اور بائیک آؤٹ کا اعلان ہوگا؟ یہ میرے علم میں نہیں ہے، آپ ان سے ڈائریکٹ پوچھ لیجئے گا. اچھا، یعنی مشاورت نہیں کی گئی ابھی تک رابطہ کمیٹی میں؟ نہیں تو ابھی میٹنگ ہوگی تو پتہ چلے گا نا.